آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈوز ویڈیوز، میں ہوں رانا سجاد۔ آج ہم بات کریں گے کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں۔ وائی ڈو پیپل کمٹ سوسائڈ؟ آخر ایسے کیا محرکات ہیں؟ اس کو جاننا بہت مشکل ہے، جس کی بنا پر لوگ خودکشی جیسے سنگین اقدامات اٹھا لیتے ہیں۔ اس کی جو ایک مین وجہ ہے وہ ہے ڈپریشن۔ جی ہاں، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، ذہنی پریشانی، جس کو کہ عام الفاظ میں ہم ٹینشن کہتے ہیں۔ جو ٹینشن ہے وہ مین کاز ہے خودکشی کرنے کا۔ اور ڈپریشن کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جو کہ انسان کو آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ ذہنی پریشانی، ذہنی دباؤ کا شکار کرتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان خودکشی جیسے سنگین اقدام اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن کی جو وجوہات ہیں ان میں یہ وجوہات قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، کوئی نقصان ہو جانا یا کسی نقصان کا خوف۔ نمبر 2، کسی جھوٹے مقدمے کا ڈر یا کسی جھوٹے مقدمے میں گرفتار ہو جانا۔ نمبر 3، فائنانشل پرابلم۔ جی ہاں، روپے پیسے کی تنگی، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈپریشن کی۔ اگر آپ کے پاس روپے پیسے کی کمی ہے، گھر کا نظام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، تو اس کے لیے آپ بہت زیادہ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، کسی بہت گہرے دوست سے دوستی ختم ہو جانا۔ نمبر 5، امتحان میں فیل ہو جانا۔ جی ہاں، یہ عام طور پہ ہمارے بچے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی سنگین اقدامات اٹھا لیتے ہیں۔ نمبر 6، بے روزگاری۔ بے روزگاری ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بے روزگاری سے تنگ آ کر ہم نے بہت سے لوگوں کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نمبر 7، کسی غیر اخلاقی حرکت کرنے کی وجہ سے معاشرے میں بدنامی کا خوف ہونا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ بہت پڑھا لکھا تھا، مگر اس کو جوا کھیلنے کی عادت تھی۔ وہ جوئے میں اپنا سب کچھ ہار جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے جوئے میں اپنا گھر ہار دیا، تو صبح لوگوں نے قبضہ لینے آنا تھا۔ جن لوگوں کو اس نے گھر ہارا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ صبح ہم نے ہر حال میں تمہارے گھر کا قبضہ لینا ہے۔ اب وہ بندہ شرمندگی کے ڈر سے کہ اپنی بیوی بچوں کو بتانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ پہلے اسے منع کرتے تھے جوا کھیلنے سے، وہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ صبح یہ گھر وہ لوگ قبضہ لینے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ سٹیمپ پیپر سارا کچھ لکھ کے ان کو دے چکا تھا، جوئے میں اپنا گھر ہار چکا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ صبح ہونے سے پہلے ہی رات کو اس نے اندر سے اپنا کمرہ لاک کر لیا اور اپنے گھر والوں کو کہا کہ آج آپ نے اندر نہیں آنا، میں ادھر اکیلا سوؤں گا، مجھے آرام کرنا ہے۔ تو اس نے رات کو پھندا لگا کے خودکشی کر لی۔ جی ہاں، یہ اس کی بدنامی کا ایک خوف تھا جو اس کو جینے نہیں دے رہا تھا، جو اس کو کوئی بھی، وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اس شرمندگی کے ڈر سے کہ وہ کیا منہ دکھائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ نمبر 8، گھریلو لڑائی جھگڑے۔ جی ہاں، گھریلو لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈپریشن اور ٹینشن کا باعث بنتے ہیں۔ خاص کر میاں بیوی کے آپس کے اختلافات اور لڑائی جھگڑے یہ بہت زیادہ ڈپریشن کا باعث بن سکتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی سنگین قدم اٹھانے پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ ان لڑائی جھگڑوں سے اوائڈ کریں، کوشش کریں آپس میں حق الوسع پیار محبت سے وقت گزاریں اور اچھے طریقے سے رہیں۔ آگے ایک جو مین وجہ ہے وہ یہ بھی ہے ڈپریشن کی، بچوں کے ساتھ منفی رویہ۔ جی ہاں، جب آپ بچوں کے ساتھ منفی رویہ اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بلا وجہ بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو بچے اس کو برداشت نہیں کرتے۔ کچھ بچے سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ اس کو اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں اور کوئی غلط قدم اٹھا جاتے ہیں۔ کچھ بچے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کچھ بچے خودکشی جیسے سنگین اقدامات بھی کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بچوں کے ساتھ انتہائی پیار، شفقت، محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اگر بچے کی غلطی ہے اسے سب کے سامنے مت ڈانٹیں، اس کو اکیلے میں پیار سے سمجھائیں اور اس کی اصلاح کریں۔ نمبر 11، کوئی پرانی مستقل بیماری یا لا علاج بیماری جس سے انسان تنگ آ جائے کہ اب تو میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو ایسی زندگی سے موت ہی اچھی ہے۔ لوگ ایسے سوچنے لگ جاتے ہیں، جیسے کینسر اور کوئی بھی ایسی بیماری جس کا علاج کوئی نہیں ہے، بندہ تھک گیا ہے تو وہ مجبور ہو جائے گا کہ مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، مجھے زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تھے ڈپریشن کی وجوہات۔ اس کے علاوہ بھی ڈپریشن کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ کوشش کریں ڈپریشن سے بچیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، خدا کی تسبیح کریں، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی گناہ ہے،
डिप्रेशन की कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, वही जिंदगी लेने का मालिक है, और ये संगीन गुनाह है। खुदकुशी एक बहुत बड़ा गुनाह है, हमें इसके बारे में हरगिज़ सोचना नहीं चाहिए। आप मेरी बात याद रखें कि ये अल्लाह ताला का फरमान है कि खुदकुशी करने वाले की वो कभी बख्शिश नहीं करता, वो कभी बख्शिश नहीं करेगा। इसलिए खुदकुशी करने से पहले 100 बार सोचें कि आप जो अपनी ये जान देने जा रहे हैं, ये आपके पास अल्लाह ताला की अमानत है, और आपके पास अपनी जान को इस तरह खत्म करने का इख्तियार नहीं है। ये अल्लाह ताला का इख्तियार है। अल्लाह ताला के इख्तियार को आप यूं इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं आपको अलामात बताऊंगा कि जो डिप्रेशन की लोगों में अलामात क्या हो सकती हैं, ताकि आप लोग जज कर सके अपने प्यारों को। जब ऐसी अलामत हो तो आप उनकी मदद कर सके। जो डिप्रेशन की जो मेन अलामत है उनमें यह होता है कि नंबर 1, मूड का खराब रहना। जी हाँ, जिस बंदे को डिप्रेशन होगा उसका मूड खराब रहने लग जाएगा। वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करेगा, कोई भी छोटी से छोटी बात है वो गुस्सा करेगा, आप से बाहर हो जाएगा, आपसे बदतमीजी करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। नंबर 2, ज़हनी इंतशार और परेशानी में मुब्तला रहना। डिप्रेशन का मरीज हर वक्त ज़हनी इंतशार और परेशानी में मुब्तला रहेगा और खामोश हो जाएगा। नंबर 3, इज़्तिराब और बेचैनी महसूस करना। डिप्रेशन का मरीज हर वक्त इज़्तिराब, एंजाइटी, बेचैनी महसूस करता है। नंबर 5, खुद को अकेला महसूस करेगा। वो जो डिप्रेशन का मरीज है वो ये समझता है कि मैं अकेला हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे जीने का कोई हक नहीं रहा, दिस एंड दैट, मायूसी की बातें करता है। और इसकी एक और वजह है, वो एक और भी इसकी अलामत है कि वो दोस्तों के साथ मिलना जुलना छोड़ देगा और अकेला रहना पसंद करेगा। रिश्तेदारों से नहीं मिलेगा, दोस्तों से कता तल्लक कर देगा और अकेला रहेगा। और अपने जो रोजमर्रा की जो मशागल है, दिलचस्पी के अमूर है, मसलन वो जो खेलता है, कुछ गेम्स खेलता है, क्रिकेट खेलता है, दोस्तों में जाता है, महफिल में बैठता है, वो छोड़ देगा बैठना, घर में अपने आप को कैद कर लेगा, तन्हा रहने लगेगा। ये भी एक डिप्रेशन की अलामत है। और एक और इसकी अलामत है कि वो बंदा जो ऐसा होता है वो थकावट और लाचारी महसूस करता है, हर वक्त अपने आप को बीमार समझता है कि जी मेरे सर में दर्द है, मेरा जिस्म दर्द है, मुझसे कोई काम नहीं होता। और इसके अलावा हर वक्त वो थकावट महसूस करता है और अपनी जिम्मेदारियों से फरार होने की कोशिश करता है। ये हैं अलामात डिप्रेशन की। जब आप किसी अपने प्यारे में, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त में, अपने जानने वाले में, अपने कोलीग में जब आप ये अलामत देखें तो आप फौरन उसकी मदद करें। उसकी मदद आपने कैसे करनी है? उसे प्यार मोहब्बत से समझाएं, उसे जिंदगी का मतलब समझाएं, उसे ये समझाएं कि उसका पैदा होने का मकसद क्या है। और अगर वो खुदकुशी की बातें करे, मरने मराने की बातें करे, उसको इस बात पे डिस्करेज करें, उसको बताएं कि भाई इतनी क्या जल्दी है, आखिर मर के जान छूटनी है। अल्लाह ताला ने तुम्हें जो जिंदगी दी है वो उसकी अमानत है, उसको हंसी खुशी गुजारो। जो 4 दिन जिंदगी के हैं खुशी खुशी गुजारो, एंजॉय करो जिंदगी को, मरने मराने की बातें ना करो। अगर फिर भी वो बंदा बाज नहीं आता तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाए, उसको मशवरा दें कि हम आपको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। जो ज़हनी इल्म रखने वाले डॉक्टर हैं उनका काम ही यही है कि खुदकुशी करने वाले लोगों को बचाना, ज़हनी इमराज का इलाज करना। आप उनको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं, उसका इलाज करवाएं। अगर तो वो आपका दोस्त आसानी से आमादा हो जाता तो वेल एंड गुड। अगर आपका दोस्त आजादी से आराम से इस चीज पे इलाज के लिए आमादा नहीं होता, उसको जबरदस्ती लेके जाए, उसको बांध के ले जाए, उठा के ले जाए। आपने हर हाल में उसकी मदद करनी है, उसकी जिंदगी को बचाना है। मेरी बात याद रखें कि बर वक्त मुदाखलत से आप अपने प्यारों को खुदकुशी जैसे संगीन जुर्म से बचा सकते हैं। खुदकुशी एक कानूनी लिहाज से भी, शरई लिहाज से भी संगीन जुर्म है। और पाकिस्तान हमारा इस्लामी मुल्क है, इसमें खुदकुशी करने को जुर्म करार दिया जाता है। और जो लोग खुदकुशी की कोशिश करता है, अपने आप को मारने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। अगर वो बच जाए तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। अगर आपका कोई दोस्त नहीं मार रहा, धमकियां लगा रहा है कि जी मैंने मर जाना है, मैंने खुदकुशी कर लेनी है, बेहतर यही है ये उसके साथ हमदर्दी करें,
اس کے خلاف FIR کٹوا دیں، اس کا بیان ریکارڈ کرے، پولیس کے پاس جائے، اس کے خلاف FIR کٹوا دے۔ وہ جب 4 دن جیل میں رہے گا خود ہی اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا کہ یار میں کیا کرنے جا رہا تھا۔ کبھی کبھی آپ کو اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خودکشی کی باتیں کرتے ہیں، مرنے مرانے کی باتیں کرتے ہیں، وہ ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں، اور یہ یکدم فیصلہ نہیں ہوتا یہ کہ آہستہ آہستہ جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، جو ڈپریشن کا شکار لوگ ہوتے ہیں، یا اور جن کو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنے دماغ میں یہ چیز پکانے لگ جاتے ہیں کہ جی میں نے مر جانا ہے، میں ہوں زندہ نہیں رہنا، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، میری بڈھی پج گئی، میرے بچوں نے میں دھوکہ دیتا، میری فلاں نے مجھے دھوکہ دے دیا، میری جو سہیلی، میری گرل فرینڈ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میری سہیلی۔ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، ایک میرا بہت پیارا دوست، اس نے ایک لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے زہر کی آدھی گولی کھائی کہ لڑکی کو امپریس کروں گا، میں کیڑا مرنا ہے۔ شوگر پہ اس نے گولی کھائی کہ جی میں کیڑا مرنا ہے، آدھی گولی کھاواں گا، الٹیاں شلٹیاں کروں گا، وہ مجھ سے امپریس ہو جائے گی اور میری اس سے شادی ہو جائے گی۔ ہوا کیا؟ وہ لڑکی تو اس سے امپریس نہیں ہوئی، لیکن اس بھائی صاحب کی جان چلے گی۔ مجھے اس کے آخری الفاظ آج بھی یاد ہے، میں اس کو ہاسپٹل لے کے گیا، اس کا سر میری گود میں تھا اور وہ رو رہا تھا کہ یار مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی ایک بیوقوفی، اس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ خدا را اپنے پیاروں کو بچائیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے، ان کو نماز کا درس دیجیے، ان کو قرآن کا بتائیے، ان کو ہمارے مذہب کا بتائیے، ان کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، اور انہیں یہ بتائیے کہ جو ہمارا مذہب ہے وہ مایوسی کی باتیں کرنا گناہ سمجھتا ہے، مایوسی گناہ ہے، اور کامیاب زندگی گزاریے، اچھے کام کیجیے، اور آپ اپنے بچوں سے پیار کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ ابھی کبھی اپنے بچوں کو تنہائی کا شکار نہ ہونے دیں۔ جب آپ اپنے بچوں سے خود دوستی کریں گے وہ باہر کی سوسائٹی سے بچ جائیں گے اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ تو برائے مہربانی بر وقت امداد، بر وقت مداخلت سے ہم اپنے پیاروں کو ایسے سنگین اقدامات کرنے سے بچا سکتے ہیں۔ ان کی مدد کر کے، ان کا علاج کرا کے، ان کو پیار محبت سے گائیڈ کر کے ہم ان کو بچا سکتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ آپ کی بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔